बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। जकातो में आपको खुश आमदीद कहता हूँ। क्या पाक फौज इमरान खान को अल्ताफ हुसैन और तहरीक इंसाफ को MQM बनाने में कामयाब होगी? क्या तहरीक इंसाफ के अंदर पॉलिटिकल इंजीनियरिंग का फार्मूला एक मर्तबा फिर कामयाब हो सकता है? और क्या अब फौज ने जमान पार्क पर मिलिट्री ऑपरेशन करने का फैसला बाकायदा तौर पर कर लिया है? आज इन तीन मौज़ूआत के ऊपर हम बात करेंगे। सबसे पहले आज की सबसे बड़ी खबर, पंजाब हुकूमत की जानिब से 24 घंटे का अल्टीमेटम दिया गया है तहरीक इंसाफ की क़यादत को कि अस्करी तनसीबात पर हमला करने वाले 30 से 40 अफराद वो जमान पार्क में पनाह लिए हुए हैं और तहरीक इंसाफ की क़यादत से कहा गया है कि इनको 24 घंटे के अंदर अंदर पंजाब हुकूमत के हवाले कर दें, वरना इनके खिलाफ मिलिट्री ऑपरेशन होगा। और ये सब कुछ कहा जा रहा है इंटेलिजेंस बेस रिपोर्टों की बुनियाद पर। अब सबसे पहली और अहम बात इस अल्टीमेटम की टाइमिंग है। 24 घंटे का इंतखाब किया गया है। ठीक 24 घंटे के बाद इमरान खान साहब एक मर्तबा फिर मुरीदके से अपनी एहतजाजी तहरीक का आगाज करने जा रहे हैं। खान साहब एक मर्तबा फिर पब्लिक में जाने के लिए तैयार हैं और जुमेरात के दिन वो मुरीद के अंदर एक बड़े जलसा आम से खिताब करने का, रैली से खिताब करने का इरादा रखते हैं। पहले तो लाहौर में 7 दिन के लिए दफा 144 नाफिज की गई, फिर ख्याल आया कि मुरीद के लाहौर के अंदर नहीं आता, तो अब इमरान खान को रोकने के लिए कि वो पब्लिक में ना जा सके और पब्लिक को खौफजदा करने के लिए जमान पार्क पर एक मर्तबा फिर मिलिट्री ऑपरेशन करने का फैसला किया गया है। अब मैं मिलिट्री ऑपरेशन की इस्तिलाह इसलिए इस्तेमाल कर रहा हूं क्योंकि कहा ही गया है कि ये दहशत गर्द हैं। तो दहशत गर्दों के लिए जब मिलिट्री कोर्ट्स बन रही हैं तो फिर मिलिट्री फोर्स यानी कि रेंजर्स का इस्तेमाल किया जा सकता है, FC का किया जा सकता है। बाकायदा फौज इस ऑपरेशन के लिए इस्तेमाल हो सकती है। और इससे बढ़कर अब ये क्या चाहते हैं? ये बुनियादी तौर पर ये चाहते हैं कि इमरान खान साहब थाना कचहरी के अंदर लगे रहें, ये जमानतें करवाते रहें और इनको पब्लिक में जाने का मौका ना मिले। दूसरी जानिब इन्होंने 7 से 8 हज़ार ऑफिशियली तहरीक इंसाफ के कारकुन गिरफ्तार कर लिए हैं, मगर ये इंतजार कर रहे हैं उन तमाम अफराद का जो कि अंडरग्राउंड चले गए हैं, गिरफ्तारी के खौफ से वो दिखाई नहीं दे रहे। तो अब ये एक मर्तबा फिर इमरान खान जो कि तहरीक इंसाफ की रेड लाइन है उसके घर पर एक मर्तबा फिर हल्ला बोलेंगे और इस हल्ले के अंदर वो तहरीक इंसाफ के मजीद कारकुनों को जो सेकंड ईयर तहरीक इंसाफ की लीडरशिप है उसको गिरफ्तार करने का एक प्लान रखते हैं। अब ये प्लान किस हद तक कामयाब होगा या नहीं होगा ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा, मगर एक बात तय है कि रियासत की जानिब से एक प्लानिंग के तहत इमरान खान साहब को अल्ताफ हुसैन बनाने की कोशिश की जा रही है और तहरीक इंसाफ को MQM बनाने का एक पूरा एक प्रोजेक्ट है। अब ये कोई कंपैरिजन बनता नहीं है इमरान खान की 27 साल की स्ट्रगल और अल्ताफ हुसैन जैसा डॉन जिसको खुद सांप को दूध पिलाने की रस्म पाकिस्तान की सिक्योरिटी इस्टेब्लिशमेंट ने माजी के अंदर अदा की और फिर वो जब फसाद बना शख्स और खुद इस्टेब्लिशमेंट के गले पड़ गया तो फिर बाद में उन्होंने जिस तरीके से उससे पीछा छुड़ाया ये भी दुनिया जानती है। लेकिन इमरान खान का कंपैरिजन अल्ताफ हुसैन से बनता नहीं है, मगर पॉलिसी सेम अडॉप्ट की गई है। जैसे तहरीक MQM को तोड़कर पाक सरजमीन पार्टी बना दी गई और MQM लंदन बन गई और फिर MQM पाकिस्तान बन गई, इसी तरह तहरीक इंसाफ के अंदर भी पॉलिटिकल इंजीनियरिंग का आगाज किया जा रहा है। अब एक तरफ तो 9 मई है जो कि यौम सयाह है और दूसरी जानिब एक 12 मई भी था जब कराची में गोलियां चल रही थी, चीफ जस्टिस के काफिले के ऊपर हमले हो रहे थे, 50 से 60 कीमती जानें ज़ाया हुई, वकीलों को आग लगाई। तो उस वक्त यूनिफॉर्म के अंदर एक कमांडो इस्लामाबाद में खड़ा होकर मुक्के लहरा रहा था, परवेज मुशर्रफ कह रहा था देखो हमारी ताकत। तो एक यौम सयाफ वो भी था। मई के हवाले से लोग भूल जाते हैं, कौम भूल जाती है, बहुत हम जज्बाती कौम है। लेकिन इससे आगे बढ़कर अब एक पॉलिटिकल इंजीनियरिंग का आगाज हो गया है।
تحریک انصاف کو توڑنے کی سازشیں پہلے بھی کی گئیں، مائنس عمران خان کے فارمولے پہلے بھی پیش کیے گئے۔ اب چونکہ 9 مئی کا سارا ملبہ عمران خان صاحب پہ گرانا ہے، تحریک انصاف کو ایک ٹیررسٹ آرگنائزیشن کے طور پہ لینا ہے، تو پھر استعفے آنے شروع ہو گئے ہیں۔ اور ایک مولوی محمود صاحب کراچی سے ایم این اے تھے، کل انہوں نے استعفیٰ دیا۔ آج عامر کیانی صاحب جو کہ ایڈیشنل سیکرٹری کے عہدے پر فائز تھے، تحریک انصاف کے ایم این اے بھی تھے راول پنڈی سے، انہوں نے آج استعفیٰ دے دیا۔ دونوں کا دل دکھی ہے، دونوں پاکستان کی فوج سے محبت کرتے ہیں، اور اگرچہ یہ خود عامر کیانی صاحب یہ بتا رہے ہیں کہ ان کا نام میاں والی کے اندر دہشت گردی کے واقعے کے اندر مقدمات میں ڈالا گیا جبکہ وہ ملوث نہیں ہیں، تو بجائے اس کے کہ وہ احتجاج کرتے کہ ان کو غیر قانونی طور پر مقدمات میں پھنسایا گیا ہے، انہوں نے سیاست بھی چھوڑنے کا خیر اعلان کر دیا ہے اور تحریک انصاف کو بھی انہوں نے خیر بات کہتی ہے۔ اب یہ جو لوگ ہیں یہ ان کو انڈورسمنٹ چاہیے تھی کہ بنیادی طور پر جو الزام ہم لگا رہے تھے عمران خان کے اوپر، اب خود عمران خان کے کھلاڑی یہ کہہ کر پارٹی چھوڑ رہے ہیں، رکنیت چھوڑ رہے ہیں اسمبلی کی، جنہوں نے ٹکٹ لیا ہوا تحریک انصاف کا، وہ ٹکٹ واپس کر رہے ہیں کہ یار ہم فوج کے خلاف نہیں ہیں، ہمیں عمران خان اکسا رہا تھا، تحریک انصاف کے کارکن یہ کر رہے تھے۔ اب یہ نیریٹو تحریک انصاف کے اندر سے بلڈ ہو رہا ہے۔ بات یہ ہے کہ یہ کون لوگ ہیں اور ان کے جانے سے کیا تحریک انصاف کو آج کوئی فرق پڑتا ہے، کیا عمران خان کو کوئی فرق پڑتا ہے؟ پاکستان کے اندر پولیٹیکل پارٹیاں یا تو فیملی لمیٹڈ کمپنیز ہیں یا پھر یہ شخصیات کے گرد گھومتی ہیں۔ پی ایم ایل این شریف خاندان، پیپلز پارٹی بھٹو خاندان، تحریک انصاف عمران خان کا نام ہے، اس کے علاوہ کوئی اور تحریک انصاف کو آن نہیں کرتا، ایک شخص کے نام پر ووٹ پڑتا ہے۔ آج تحریک انصاف اس پوزیشن کے اندر ہے کہ عمران خان اگر کسی کھمبے کو بھی اگر کھڑا کر دے گا تو وہ جیت جائے گا، اسے کسی عامر کیانی کی، کسی مولوی محمود کی اور کسی حب الوطنی کے سرٹیفکیٹ کی ضرورت نہیں، کیونکہ عوام اس کے ساتھ کھڑی ہوئی ہے۔ تحریک انصاف کو اسٹیبلشمنٹ کا شکریہ ادا کرنا چاہیے کہ وہ اس گند کو صاف کر رہی ہے۔ پہلے پروسیس کے اندر یہ راجہ ریاض کا جو گروپ تھا وہ صاف ہوا، جہانگیر ترین کا جو گند تھا وہ صاف ہوا، تحریک انصاف میں سے جو سندھ ہاؤس کے اندر بولیاں لگیں، وہ جو الیکٹیبلز خاندان تھے جو پولیٹیکل پارٹیز کو ہائی جیک کرتے تھے وہ تحریک انصاف سے علیحدہ ہو گئے۔ تو یہ تحریک انصاف کی ایک بڑی کامیابی ہے کہ جو مفاد پرست لوگ ہیں، موقع پرست لوگ ہیں، یہ جو پلانٹڈ لوگ ہیں جن کو پارٹیوں میں لایا جاتا ہے، ان کو بڑے عہدوں پر بٹھایا جاتا ہے، پھر ایک خاص وقت کے اوپر یہ پارٹی کی پیٹھ میں چھرا گھومتے ہیں اور یہ بتاتے ہیں کہ ان کی نسل کہاں سے چلتی ہے، معذرت کے ساتھ، یعنی کہ اسٹیبلشمنٹ کے جو پیدا کیے ہوئے ٹاؤٹ ہیں یہ کیسے پرفارم کرتے ہیں۔ اس سے پہلے فیصل واڈا نے بھی یہی حرکت کی، اس سے پہلے جاوید ہاشمی صاحب، خیر میں ویسے ان کی ذاتی طور پر ریسپیکٹ کرتا ہوں، لیکن آج جاوید ہاشمی صاحب کہاں پر ہیں یہ بھی ایک بہت بڑا سوالیہ نشان ہے۔ تو یہ جو گن صاف ہو رہا ہے یہ تحریک انصاف کی صحت کے لیے بہت اچھا ہے اور ایک آئی اوپنر ہے اس پوری ایک گرفتاری کے ماحول کے اندر کہ کون کہاں پر کھڑا ہوا ہے اور کون کتنی بڑی گرفتاری دینے کے لیے تیار ہے۔ اب ورکر تو کمیٹڈ ہے لیکن مجھے لگ رہا ہے کہ جو تحریک انصاف کی ٹاپ لیڈرشپ ہے وہ اتنی کمیٹڈ نہیں ہے، وہ گرفتاریوں سے بھاگ رہی ہے۔ ورکر سے کہا جا رہا ہے کہ خوف کے بت توڑ دو، خود ضمانتوں پہ ضمانتیں لینے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ اب یہ جو ساری کی ساری پالیسی ہے، یہ وہ لوگ ہیں جو ذاتی حیثیت کے اندر کاؤنسلر بھی نہیں بن سکتے، اور جو عامر کیانی صاحب ہیں یہ ایک متنازع شخصیت ہے۔ ان کے حوالے سے جو ادویات کا سکینڈل ہے آپ وہ دیکھ لیجئے، نیب کی کاروائیاں ان کے حوالے سے دیکھ لیجئے، اور تحریک انصاف کے جو کارکن ہیں آج وہ بہت خوش ہوں گے، کم سے کم عامر کیانی سے جان چھٹ گئی۔ اور جو کراچی کے اندر لیڈرشپ کا حال ہے، کچھ لوگ تو یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ کل کو آج تو علی زیدی نے بہت آنسو بہائے ہیں، بڑا دکھ کا اظہار کیا ہے، کچھ لوگ یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ کل کو علی زیدی بھی پارٹی چھوڑ دے گا۔ بہرحال جتنے بھی لوگ، چاہے وہ شاہ محمود قریشی ہے، اسد عمر ہے، اسد کیسر ہے، پرویز خٹک ہے، فواد چودھری ہے، یہ جتنے لوگ ہیں اگر یہ سارے کے سارے تحریک انصاف کو چھوڑ بھی دیں تو اب تحریک انصاف ایک نئی تحریک انصاف ہے۔ اس کو اسٹیبلشمنٹ کے لوگوں کے، پروردہ لوگوں کے، الیکٹیبلز کی ضرورت نہیں ہے۔ عمران خان صاحب کی مقبولیت
اس حد تک پہنچ گئی ہے کہ اگر وہ ایک نئے نوجوان کو بھی ٹکٹ دیں گے جس کی جیب میں ٹکا نہ ہو، وہ اسٹیبلشمنٹ کے گھوڑوں کو ہرا سکتا ہے. بٹ مجھے یہ لگ رہا ہے کہ تحریک انصاف کو فکس کرنے کے چکروں میں کہیں اسٹیبلشمنٹ اپنے آپ کو فکس نہ کروا پائے. تو اب یہ فکسڈ کیمپین کے اندر کون کس کو کرش کرے گا، مجھے ڈر اس بات کا ہے کہ یہ تحریک انصاف کو دفن کرنے کے چکروں میں 75 سال میں جو اسٹیبلشمنٹ اتنی پھلی پھولی ہے اس ملک میں، کہیں وہ دفن نہ ہو جائے. تو یہ سروائیول کی جنگ ہے. بٹ اب خان ڈر کر گھر بیٹھے گا یا صرف ضمانتیں کراتا رہے گا، یا خود خوف کے بت توڑ کر مرید کے سے جس کیمپین کو لیڈ کرنے کا فیصلہ خان صاحب نے کیا ہے، کیا زمان پارک پر اگلے 24 گھنٹوں میں ہونے والا دہشت گردوں کے خلاف آپریشن وہ سکسیسفل ہوگا، اور جس خوف کو اور جن گرفتاریوں کو یہ لوگ چاہتے ہیں کیا وہ حاصل ہوں گی، یہ آنے والا وقت ہی بتائے گا. اپنا فیڈ بیک مجھے ضرور دیجیے گا. میرے یوٹیوب چینل کو جگا دو کو ضرور سبسکرائب کیجیے گا. بہت شکریہ. اللہ حافظ.